السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانیہ۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ اور متنبہ کر دیا، ایک ایسا دین دے گئے جو واضح، روشن، سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 17 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری مطابق 8 نومبر 2025 عیسوی IGEOC کویت کی جانب سے آپ کی خدمت میں یہ قرآن مجید کا درس پیش ہے، تفسیر کا درس۔ 29واں پارہ سورہ حاقہ کی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 18 آیتیں ہم نے پڑھ لی۔ آیت نمبر 19 جہاں سے میں نے پڑھا، آج انشاءاللہ
وقت جتنی اجازت دے، جو 45 منٹ کا ہمارا درس ہوتا ہے تو اس میں انشاءاللہ جتنی آیتیں ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں جو ہم نے پڑھی، قیامت کی ہولناکی، قیامت کے دن رونما ہونے والے بعض واقعات، جیسا کہ سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے کناروں پر چلے جائیں گے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اللہ کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بندوں کی کوئی چیز اللہ کے سامنے چھپی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کا حساب لینے کے لیے آئے گا۔ یہ ہم نے پڑھا پچھلی آیات میں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لوگوں کے 2 حصے بیان کیے۔ اس دن جو لوگوں کے 2 گروپس ہوں گے، لوگوں کی جو 2 قسمیں ہوں گی، اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں ان آیات میں بیان کیا ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا گروپ لوگوں کا، یا پہلی قسم لوگوں کی، وہ لوگ ہوں گے جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ 2 قسم کے لوگ، ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال۔ ایک وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے رائٹ ہینڈ، دائیں ہاتھ میں، جو اصحاب الیمین ہوں گے، ان کو دیا جائے گا۔ یہ اہل جنت ہوں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور اصحاب الشمال جو لوگ ہوں گے، جن کا نامہ اعمال ان کے لیفٹ، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اہل الشقا ہوں گے، بدبخت لوگ ہوں گے، یہ دوزخی جہنمی ہوں گے، جنت سے محرومی ان کی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصحاب الیمین پہلے گروپ میں سے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو لوگ اپنے داہنے ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال لیں گے۔ ارشاد باری ہے آیت نمبر 19، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ وہ انسان جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو پکڑو میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے ملنے والا ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو یہ خوش کر دینے والی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، ایک بلند جنت میں۔ وَأَمَّا من قطوفها دانیہ، قطوفها دانیہ، جس ایسے بلند جنت میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے میوے قریب ہوں گے توڑنے کے لیے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا، وہ کہے گا یا ان سے کہا جائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے لے کر ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے پچھلے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، رہا وہ شخص جس کے نام اعمال اس کے بائیں، لیفٹ ہینڈ میں، شمال میں دیے جائیں گے، شمالی ہاتھ، لیفٹ ہینڈ میں
بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ فیقول، وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادر ما حسابیا، اور میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ موت تمام چیزوں کو ختم کر دینے والی ہو جاتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت مجھ کو برباد کر دی گئی، میری سلطنت ہلاک اور برباد ہو گئی۔ یہ ابھی آپ نے جو سنا، یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دو قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اہل سعادت، اہل السعادہ، سعادت مند لوگوں کی، دائنے ہاتھ والوں کی، اصحاب الیمین کی۔ دیکھیے، انسان جو کچھ دنیا میں کر رہا ہے، عمل اچھا ہو کہ برا، کیونکہ عمل دو ہی ہوتے ہیں نا، یا تو انسان اچھا عمل کرتا ہے یا تو انسان برا عمل کرتا ہے۔ سب سے بڑا اچھا عمل توحید ہے، اور وہ تمام چیزیں جس میں اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اطاعت کی جائے۔ سب سے برا عمل شرک ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، تمام بری چیز۔ تو اب یہ جو اچھا اور برا عمل انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ کسی کا کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوگا، کسی کا کوئی عمل برا بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے، دونوں فرشتے جو ہے، ایک دائیں اور ایک بائیں، جیسے قرآن کی آیتوں میں عین الیمین وعین الشمال قعید، دائیں اور بائیں دونوں فرشتے تیار بیٹھے ہیں، ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، انسان کے تمام اعمال نوٹ ہو رہے ہیں۔ فرشتے، دائنے والا فرشتہ انسان کی نیکیوں کو نوٹ کرتا ہے، اچھائیوں کو، اور جو بائیں والا فرشتہ ہے وہ جو ہے انسان کی برائیوں کو، گناہوں کو، معاصی کو نوٹ کرتا ہے۔ لوگ ان کا نام سمجھتے ہیں کرامن کاتبین، یہ ان کا نام نہیں ہے۔ کرام کریم کی جمع ہے، کاتبین کاتب کی جمع ہے، پلورل ہے۔ کریم یعنی بزرگ، کرام یعنی بزرگ فرشتے، کاتب رائٹر، کاتبین لکھنے والے، رائٹرز، دو بزرگ لکھنے والے فرشتے۔ یہ نام نہیں ہے کہ کرامن کاتبین دو فرشتوں کا نام ہے، جیسے منکر نکیر یا جبریل وغیرہ ہے، نہیں ہے، نام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اگر آپ ان کا نام سمجھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ یہ کرم بولتے ہیں نا، کرم کرنے والا، تو کرم کرنے والے کو کریم بولتے، ایک ہو تو کریم، پلورل ہو تو کرام۔ کاتب لکھنے والے کو بولتے ہیں، زیادہ ہو تو کاتبین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اور ہر ایک کی فائل بن رہی ہے، ہر ایک کی رجسٹر پریپیئر ہو رہی ہے، سب اس میں درج ہوگا کیا کیا انسان نے کیا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اس کی خبر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ یہ آیت ہے جو اسی آیت کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ابھی جو آیت میں نے آپ کو سامنے پڑھی، اس میں فرمایا ہر انسان کے نام اعمال کو ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن کتاب کی شکل میں اس کے سامنے وہ نام اعمال پھیلا ہوا ہو۔
اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک. دیکھیں وہاں بھی کتاب ہے اقرا، قرآن کیا ہے اقرا کتابک. یہاں فرمایا فاما من اوتی کتابہ، کتاب بک رجسٹر سب کی. تو ہر انسان کے نام اعمال کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کی گردن میں اللہ نے ڈال دیا ہے. قیامت کے دن وہ پھیلی ہوئی کتاب کی شکل میں اس کے سامنے ہوگا اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا نام اعمال پڑھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو آج اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. تو یہ اس پر ہمارا ایمان واجب ہے. قیامت پر ایمان لانے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے. ہمارا قیامت پر ایمان ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے 5واں رکن ہے الایمان بالیوم الاخر، آخرت پر قیامت کے دن پر ایمان. تو یہ جو قیامت پر ایمان ہے تو اس دن ہونے والی تمام چیزوں پر ایمان لانا اس میں شامل ہے. بلکہ علماء نے بڑی اچھی بات کہی ہے، آخرت پر اور قیامت پر ایمان لانے میں موت سے لے کر جنت جہنم تک جتنی چیزیں ہونے والی ہیں جو قرآنی آیات سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ان پر ایمان لانا یقین کرنا ضروری ہے. انہی میں سے ایک یہ چیز ہے کہ نامہ اعمال دیے جائیں گے. اور حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو کتاب آئے گی، کسی کو سیدھے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ، یہ اڑ کر آئیں گے. یاد تطائر الصحف کہتے ہیں، یہ ثابت ہے حدیثوں سے. کیا کہ نامہ اعمال اڑ کر آئے گا. اڑ کر، پرندے اڑتے ہیں نا اڑ کر، اور جس کو نامہ اعمال ایسے اڑ کر، جس کا اب جیسے اصحاب الیمین ہے، جیسے اللہ نے فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، وہ انسان جس کا نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے تو اڑ کر اس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا. اور جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا نہ ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا ان کو. ٹھیک ہے. دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ. بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پیٹھ پیچھے، ذلت اور خار کے ساتھ. بڑا مسئلہ ہے قیامت کا دن. نامہ اعمال جن کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اللہ اکبر، اس کا مطلب ہاتھ ہوں گے ان کے جو دنیا میں تھے. انسان کے دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، وہاں بھی ہاتھ ہوں گے. تو 2 میں سے ایک کا حال یہاں شروع میں بتایا جا رہا ہے، اصحاب الیمین کا، جو خوش نصیب لوگ ہوں گے، اہل جنت ہوں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ خوش ہو جائے گا. کیوں؟ سمجھ جائے گا رائٹ ہینڈ میں ملنے کا مطلب جنتی، کامیاب، کامران، ناجح، سعادت مند، جنتی خوش ہوگا اور کہے گا ہا کا مطلب ہوتا ہے آؤ. علامہ ابن عطیہ رحمۃ اللہ فرماتے اس کا معنی ہوتا ہے آؤ. امام زمخشری رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمایا اس کا یہ ایک ایک آواز ہے جس کا مطلب خود ہے، پکڑو، آؤ لو، آؤ لو میرا نام اعمال. اقرؤوا کتابیہ، خوش ہو جائے گا، خوشی کے مارے کہے گا لوگوں سے لو پکڑو میرا نام اعمال. آپ جانتے ہیں نا دنیا میں جب کسی کا رزلٹ آتا ہے، اسٹوڈنٹس کا خاص طور پہ، چاہے وہ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہو، کالج کے اسٹوڈنٹس ہوں یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں، جب وہ سکسیس ہوتے ہیں، ٹاپ کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کو بڑی تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ رائٹ ہینڈ میں ان کو بلا کر ان کا رزلٹ دیا جاتا ہے، تو خوشی سے اپنے تمام امی کو، ابا کو، بھائی کو، بہن کو، ساتھیوں کو، اگر کوئی شوہر ہے تو بیوی کو، بیوی ہو تو شوہر کو، پڑھو دیکھو لو پڑھو، دیکھتے ہیں نا سب، لو پڑھو دیکھو میرا رزلٹ دیکھیے، میرا رزلٹ دیکھیے، میرا نام ہے. تو یہی ایسے ہوگا قیامت. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ای خُذُوا اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. ایک تفسیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس کی خوشی سے، خوشی کی شدت اس کی ہوگی، وہ کہے گا لو پڑھو میرا نام اعمال، جس میں اس کے حسنات ہوں گے، اس کی نیکیاں ہوں گی. اس کا مطلب کہ لو میرے نام اعمال کو پڑھ لو. اسی طریقے سے دیگر
मुफस्सिरीन ने भी यही माना बयान किया है इस आयत का। और अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में वो हदीस नकल फरमाई जो सहीहैन की रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बंदे को क़यामत के दिन अपने करीब करेगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे को अपने करीब करेगा, उसके बाद उसके गुनाह गुनाह याद दिलाएगा और इकरार करवाएगा। उसके बाद जब वो इकरार कर लेगा अपने गुनाहों को, तो वो समझेगा कि मैं हलाक और बर्बाद हो गया, ये मेरे गुनाह मुझे बताए जा रहे हैं। हत्ता इदा रआ अन्नहु कद हलक काल अल्लाह, जब वो ये समझ लेगा उसके अपने गुनाहों को देखकर कि मैं तो हलाक और बर्बाद हो जाऊंगा, तो अल्लाह ताला फरमाएगा इन्नी सतरतुहा अलैका फिद दुनिया व अना अगफिरुहा लकल यौम। अल्लाह फरमाएगा मैंने इन गुनाहों की पर्दादारी की थी दुनिया में, पर्दादारी की थी मैंने इन गुनाहों की दुनिया में, आज ये सारे गुनाह मैं तेरे बख्शता हूं। थुम्मा युअता किताब हसनातिही बियमीनी, हदीस के अल्फाज, इसलिए मैं इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने यहाँ पर इसको जिक्र किया। थुम्मा युअता किताब हसनातिही, फिर अपनी नेकियों के नाम आमाल को वो दाहिने हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह ताला जब इकरार करवाएगा और कहेगा मैंने बख्श दिया तेरी ये गुनाह जो हुए हैं दुनिया में, गुनाह मैंने दुनिया में पर्दा डाला, आज मैंने उसको बख्श दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम युअता किताब हसनातिही बियमीनी, फिर उसके दाहिने हाथ में उसकी नेकियों के किताब, नेकियों के नाम आमाल, यानी आमाल में जो हसनात हैं, नेकियां हैं, वो नेकियों का नेकियों की बुक या नेकियों की किताब उसके दाहिने हाथ में दी जाएगी। और जहां तक काफिर और मुनाफिक का मामला है, हदीस कंप्लीट हो रही है सूरे, जहां तक काफिर और मुनाफिक का मामला है तो सारे गवाह कहेंगे हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, इन लोगों ने अपने रब के बारे में झूठ कहा था, अल्लाह की लानत हो ऐसे जालिमों पर। तो ये हदीस भी इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में नकल फरमाई है। तो ये इंसान मारे खुशी के कहेगा हा उमक़रऊ किताबिया, उसके बाद जब खुशी से लोगों को कहेगा कि लो पढ़ो मेरा नाम है आमाल, देखो मेरा नाम है आमाल, तालो, अल्लामा इब्ने ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हा उमू तालो, आओ लो पढ़ो मेरा नाम है आमाल, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, वो कहेगा इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब मुझे मिलेगा, यानी मैंने जान लिया, मैंने इल्म हासिल किया, मुझे पता था। यहां दन असल अरबी समझ, देखिए दनंतु लफ्ज है, दनंतु का मतलब होता है अयकंतु। यहाँ यही अब्दुल्ला बिन अब्बास की तफसीर है। हजरत अली रदी अल्लाह अन, अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से इस आयत की रोशनी में इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया बयान फरमाते हैं। यक़ूल, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया अयकंतु, मैंने यकीन कर लिया। और इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं या बताते हैं, कतादा बिन दिआमा सदूसी ताबई है रहमहुल्लाह, बयान फरमाते इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया ज़न्नन यकीनन फनफ़अहुल्लाहु बिज़न्निही, यानी एक यकीन उसके पास था। इमाम कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं उसको जिसने नेकियां की उसको पता था कि मेरा नाम आमाल मुझे मिलेगा दाहिने हाथ में, मेरा हिसाब मुझे दिया जाएगा, नेकियों का मुझे बदला मिलेगा। तो इस यकीन पर उसका बदला उसको दिया जाएगा। जो उसने यकीन किया था, अल्लाह ने उस यकीन का बदला उसको यहां देगा कि दाहिने हाथ में उसका नाम आमाल मिलेगा। इसी तरीके से अल्लामा इब्ने ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह इस अल्लामा इब्ने ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में कहते हैं ये मोमिन का वन है जो यकीन है, मोमिन का वन है
جو یقین ہے. اصل کیا ہے؟ ظن کا معنی گمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ظن یظن عربی زبان میں گمان کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے. ظن یظن کا لفظ جو ہے کئی تینوں معنوں میں آتا ہے. وہم کے معنی میں بھی آتا ہے عربی میں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ گمان کہتے ہیں نا، میرا گمان ہے. یا عام اردو میں کہتے ہیں میں ایسے سمجھتا ہوں. تو گمان کرنا، سمجھنا، یہ معنی میں بھی آتا ہے. اور وہم کے معنی میں بھی آتا ہے، میرا وہ وہم ہے. اور یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. تینوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا؟ ظن کا لفظ. تو یہاں پر وہی ہے آیت میں نا، انی ظننت انی ملاق. اور لغہ کہتے ہیں کہ اگر ظن تین معنی میں آتا ہے. ایک وہم، نمبر 2 گمان، نمبر 3 یقین. ٹھیک ہے، اب اگر اس کے ساتھ ان لگ جائے، ظن کے ساتھ، جیسے انی ظننت یہاں پر موجود، انی، انا یا انا. ٹھیک ہے، تو انا اگر آ جائے جس کا معنی بے شک ہوتا ہے، تو وہاں یہ پھر بدل جائے گا معنی. یہ گمان کے معنی میں نہیں ہوگا، یہ غالب گمان کے معنی میں آ جائے گا اس کے ساتھ. اور یقین کے معنی، یعنی مجھے غالب گمان تھا یا مکمل یقین تھا مجھے کہ میرا نام اعمال مجھے ضرور ملے گا. یہی علماء نے جو ہے لکھا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں دیکھیے ظن کا لفظ غالب گمان کے معنی میں ہے، جو دن بدن دلائل کے ساتھ یقین میں بدل جاتا ہے. اسی غالب گمان کی وجہ سے انسان قیامت کے دن کے حساب سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. اگر مکمل یقین کے بغیر وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو مکمل یقین تو قیامت سامنے آنے ہی پر یقین ہوگا، اور اس وقت اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ معنی جو ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں قرآن شریف میں یقین کی جگہ ظن کا لفظ بھی عقبہ کی باتوں میں استعمال کیا گیا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس کی خوش قسمتی کی وجہ سے وہ یہ بتائے گا کہ مجھے دنیا میں اس حساب پر، اپنے اس بدلے پر یقین تھا، اور یہ یقین رکھ کر میں زندگی گزارتا تھا کہ ایک دن قیامت کا دن جب واقع ہوگا میرا حساب مجھے ملے گا، میرا بدلہ نیکیوں کا، میرے اعمال کا مجھے یقیناً ملے گا. تو انی ظننت انی ملاق حسابیہ کی یہ تفسیر ہے جو اہل علم نے بیان کی ہے، جس کو ابھی آپ نے سنا ہے. اس کے بعد اچھا، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں بھی ایسے ہی نیک لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جنہیں یقین تھا کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملاقات کریں گے. مطلب انہیں یقین تھا کہ قیامت کا دن برپا ہوگا اور اپنا حساب اپنے رب سے لینے کے لیے رب سے ملاقات کریں گے، اور رب انہیں ان کی نیکیوں کا، ان کے نامہ اعمال کا بدلہ ان کو ضرور دے گا. تو اللہ رب العالمین اس کے بعد بیان فرماتا ہے، جب بندہ یہ کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے میرا رزلٹ پڑھو جو دائنے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور اس یقین، اس رزلٹ پر، اس بدلے پر، اس حساب پر مجھے پورا یقین تھا، تو اب اس کا انجام کار کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، تو پھر وہ خوش کر دینے والی، سعادت والی زندگی میں ہوگا. عیشہ کہتے ہیں زندگی کو، معیشت اسی لفظ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، اور راضیہ مطلب خوش، یعنی خوش کرنے والی زندگی. اب دیکھیں آج جو لوگوں کی زندگی ہے، بعض زندگی ایسی ہے جس میں وہ خوش ہیں، بعض لوگوں کی زندگی ایسی جو کہ زیادہ ہے، بلکہ بعض نے اکثر لوگ وہ اپنی زندگیوں سے خوش نہیں ہے، اپنی ان پریشانیوں کی وجہ سے جو لائف میں آ چکی ہیں یا مصائب کی وجہ سے. لیکن یہ جو زندگی ہوگی اس کی، جس کو دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ راضیہ ہوگی. عیشہ راضیہ کیا مطلب؟ خوش کرنے والی زندگی. کہاں ہوگی یہ جنتی، یہ خوش کرنے والی زندگی؟ اور یہ خوش کیسے ہوگی؟ نفس اس کا خوش ہوگا، آنکھیں اس کی لذت کریں گے، کان پورے جسم کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اس کی پسندیدہ اس زندگی میں. جو زندگی کہاں ملے گی اس کو؟ فی جنت عالیہ، ایک بلند جنت میں. یعنی یہ جو خوش کرنے والی اس کی زندگی ہوگی، جہاں ہر قسم کی نعمت، آسانیاں ہوگا، اور یہ ایسی خوش کرنے والی زندگی ہوگی اس کی
جس زندگی میں کسی قسم کی فکر، ٹینشن، غم، مرض اور بیماریاں، موت، تھکاوٹ، بڑھاپا، نہ کسی قسم کا عیب، نہ کوئی کمزوری ہوگی، بلکہ ہر نعمت جو اس کا دل چاہے گا وہ وہاں ملے گی. ایسی زندگی میں غم نہیں ہے، ٹینشن نہیں، پریشانیاں نہیں، بیماری نہیں، خاتمہ یعنی موت نہیں، تھکنا، ٹائرڈ ہونا وہ بھی نہیں، کمزوری، بڑھاپا وہ بھی نہیں، نہ کسی قسم کا عیب اور نہ کسی قسم کا نقص. یہ تمام چیزوں سے پاک اس کی زندگی ہوگی. فی جنت عالیہ، بڑے بڑے باغات میں. جنہ کہتے ہیں قصور کو، جنت کا مطلب قصور عالیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی جنت میں یہ چیز ہوگی. جنت عالیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت عالیہ. یہ جنت عالیہ کیا معنی ہے؟ جنت جانتے ہیں آپ؟ جنت کا معنی باغ ہے یا بلند جنت. جنت کا اصل معنی باغ ہوتا ہے. بلند جنت میں اس کے لیے یہ چیز ہوگی. اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے محل ہوں گے جس میں خوبصورت حوریں ہوں گی، ہر طرف نعمتیں نعمتیں نظر آئیں گی جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. اور ایک حدیث بھی انہوں نے اس کی تفسیر میں نقل کی ہے، جس حدیث میں ابو سلام الاسود رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں میں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حل یتزاور اہل الجنہ، کیا اہل جنت ایک دوسرے کو وزٹ کریں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں، جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. اور کیسے؟ فرمایا انہو لا یحبط اہل الدرجۃ العلیٰ الی الدرجۃ السفلی فیحیینہم ویسلمون علیہم ولا یستطیع اہل الدرجۃ السفلی یصعدون الی الاعلی تقصر بہم اعمالہم. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں، اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مبارکبادی دیں گے. اور جنت کی جو اونچا حصہ ہے وہ لوگ نیچے والے حصے والوں کے سے ملنے کے لیے آئیں گے، لیکن نیچے جو حصہ ہے جنت کا، ایک اعلی الجنہ، ایک ادنی الجنہ، اوسط الجنہ، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے. تو نچلے حصے میں رہنے والے اوپر نہیں پہنچ سکتے. اوپر والے ملنے کے لیے نیچے جنت کے نچلے حصے میں جو رہتے ہیں ان حصوں میں ملنے کے لیے اوپر والے آئیں گے، ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے سے جو ہے خوشی کا اظہار کریں گے. لیکن چونکہ ان کے اعمال ویسے تھے ان کو وہ بلند درجات ملے، جو جنت میں ان کو اونچے درجات ان کو ملے، اس لیے جو ہے وہاں وہ لوگ نیچے والے نہیں پہنچ پائیں گے. اسی طریقے سے ایک صحیح حدیث علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الجنت 100 درجہ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض. جنت کے 100 درجات ہیں. درجے کہتے ہیں درجات، کیٹیگریز، پتہ نہیں کیا انگلش میں کہتے ہیں کیٹیگریز، آپ لیولز آپ کہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہوتے ہیں نا 7 سٹار ہوٹل، 5 سٹار ہوٹل، 4 سٹار، 3 سٹار ہوٹل ہوتے ہیں نا، اس کو درجات کہتے ہیں. تو ایسے ہی جو ہے جنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنت کے 100 درجات ہیں. کتنے؟ 100 درجات. ما بین درجتین، ہر دو درجوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ کما بین السماء والارض، جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ. اللہ اکبر. آسمان اور زمین کا فاصلہ، یعنی جو دوری ہے آسمان اور زمین کے درمیان، اتنی ہر دو درجات کے درمیان ہوگی. ایسے 100 درجے جنت میں ہوں گے. اور سب سے اونچا درجہ جنت کا الفردوس ہے، جیسا کہ سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں. لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے پیارے نبی، ہمارے لیے کہتے ہیں اللہ سے جب بھی مانگو تو فردوس مانگو، فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اونچے درجے میں فائز کرے. ظاہر بات ہے یہ درجات کا فرق کس لیے ہوگا؟ اعمال کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر. سب کا تقوی ایک لیول کا نہیں ہوتا ہے. جنت میں تو رہیں گے
नेमतों में तो रहेंगे, लेकिन दर्जे दर्जे में फर्क होता है। भाई 7 स्टार में भी आदमी रहता है, 5 स्टार में भी रहता है, लेकिन 7 स्टार की जो सर्विस होती है वो 5 स्टार में कहाँ मिलती है। 3 स्टार की होटल भी लोगों को मिल जाती है, लेकिन 5 स्टार वाली बात नहीं होती। आप इसको समझ सकते हैं, तो मामूली सर्विसेज दुनिया में होते हैं जो हल्के फुल्के फर्क के साथ सर्विसेज होते हैं। 5 स्टार और 7 स्टार में थोड़ा सा फर्क आपको नजर आएगा, 3 स्टार 5 स्टार में थोड़ा सा फर्क आपको नजर आएगा। थोड़ा सा वो जो है ना लुक वगैरह अच्छा करके इसको 5 स्टार बता दिए, 3 स्टार में वैसी सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, बैरकैफ। लेकिन जन्नत का मामला ऐसा नहीं होगा भाई। जन्नत का मामला तो उसमें जो दाखिल हुआ वो कामयाब होगा इसमें। और 7 स्टार जन्नत का, मैं 7 स्टार नाम बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं समझना कि 7 ही दर्जे हैं। अभी है ना, मैंने बाज लोग समझते नहीं, फैला देते, अरे वो शेख बोले जन्नत में 7 स्टार एक है कहते होटल, और कहते कौन सी 5 स्टार है और 3 स्टार है। भाई ये नहीं बोला, ये मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए, मैं ये नहीं बोला, रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं ये नहीं बोला। अगर आप समझते, आपके समझने का प्रॉब्लम है, आप उल्टा गलत मत समझो, ये मिसालें दी जा रही हैं। मैंने ये कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कि 100 दर्जे होंगे, हर 2 दर्जे के दरमियान का फासला कैसे होगा, जितना जमीन और आसमान के दरमियान। और ये स्टार्स की जो मिसाल है ये समझने के लिए है, जैसे दुनियावी मामूली सी नाकिस सर्विसेज में फर्क होता है, जन्नत में इससे ज्यादा फर्क होगा, ऐसा नहीं होगा जन्नत में। जन्नत तो बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह अकबर। वहां जो अदना जन्नती होगा वो भी बड़े महल्लात में बड़ी नेमतों में रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला बयान फरमाता है, कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अब इस जन्नत की नेमतें जो यहां पर बयान की जा रही हैं, अल्लाह ताला बयान फरमाता है कुतूफुहा दानिया, इसके मेवे करीब होंगे, और कहा जाएगा खाओ और पियो मजे लेकर उन आमाल की बदौलत जो तुम दुनिया में गुजारते थे। यहां जो है कुतूफुहा, कतफ कहते हैं तोड़ने को असल में। कुतूफ, इसके फल तोड़ने के जैसे होंगे, मतलब इतने करीब होंगे। आदमी ठहरा है तो बस तोड़ सकता है उसको, बैठा है तो तोड़कर खा सकता है, लेटा हुआ है जन्नत में तोड़कर खा, ये उलमा ने बयान किया है इसको, ठीक है, कुतूफा। और देखिए हजरत बरा बिन आजिब रहमतुल्लाह अलैह रदी अल्लाह अन्हु, सहाबी हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं शायद की तफसीर में, कुतूफुहा दानिया, उसके फल दानिया यानी करीब होंगे, इतने करीब के कोई इजीली उसको तोड़कर खा सकता है। वह हुआ नाइमुन अला सरीर, हजरत बरा रज़ी फरमाते हैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, जन्नत के ये फल इतने करीब होंगे, लेटे लेटे वो ऐसे तोड़ के खा सकता है, ऐसे तोड़कर जन्नत के फल बगैर किसी टेंशन के खा सकता है। ये हजरत बरा बिन आसिब रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जिसको हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है। इसके अलावा बाकी उलमा ने भी तकरीबन यही माना जो है बयान किया है कि उसके फल जो है तोड़ने के लिए, अब होता ना, आप जाइए आम तोड़ के लाइए, सेब तोड़ के लाइए अगर बागात से, तो उसके लिए जो है मेहनत चाहिए, वक्त चाहिए, क्या कहते हैं उसको, टाइम कैसे फिनिश होगा भाई, 5 मिनट बाकी था, लेकिन कोई बात नहीं, खलास यहाँ रोकते हैं हम कुतूफुहा दानिया पर कि उसके फल बड़े करीब होंगे। लिहाजा इंसान को बगैर किसी मेहनत और मशक्क़त के आसानी से वो तोड़ सकता है। कुतूफुहा दानिया से फिर अगला दर्स इंशाल्लाह होगा, चूंकि वक्त ख़त्म हो गया। अल्लाह से दुआ है, 5:25 हो रहे हैं, तो खैर मैं समझ रहा था 5:30 तक है, तो 5 मिनट बाकी, लेकिन कोई मसला नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अस्हाबुल यमीन में से बना दे, अल्लाह ताला दाहिने हाथ वालों में से बना दे, और अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया में जो मेहनत करनी है उस मेहनत की भी हमें तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कफ़ारतुल मजलिस पढ़ ले, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।